وہ آزادی کی یہ ضمانت دیتا ہے ہندو. وہ کہتا ہے لکھا لو مجھ سے کہ میں تمہارے نماز روزے حج زکوٰۃ ان میں کبھی مداخلت نہیں کروں. مسلمانوں کو پرسنل لاز کی پوری آزادی ہوگی. تو یہ لوگ یہ کل کی بات ہے، ان کا اتنا ضخیم لٹریچر موجود ہے. طلوع اسلام کی جنگ ان کے ساتھ اسی ایشو کے اوپر تھی. وہ کہتے تھے کہ جب یہ آزادی دیتا ہے تمہیں مذہب کی، تو پھر تمہیں یہاں تکلیف کیا پہنچے گی، دکھ کیا تمہیں ہوگا، کیوں الگ مملکت اپنے مانگتے. یہ تھی وہ چیز جس پہ علامہ اقبال نے یہ کہا تھا کہ ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، نادان یہ کہتا ہے کہ اسلام ہے آزاد. سجدے کی اجازت اور اسلام کی آزادی میں بڑا فرق ہے. اسلام تو اب دین ہے، وہ تو ماں و طور کی آزادی بھی چاہتا ہے، وہ تو انسانیت کے ماں کی بھی آزادیاں چاہتا ہے. وہ ہے دین. وہ سمجھتے تھے کہ یہ انہوں نے جو کہہ دیا کہ صاحب نماز روزے کی آزادی ہے، اور وہ جو گن گایا کرتے تھے ہم انگریزوں کے زمانے میں صاحب وہ قصیدے پڑھا کرتے تھے، حکومت نے آزادیاں تم کو دی ہیں، ترقی کی راہیں سراسر کھلی ہیں. وہ آزادیاں کیا تھی؟ وہ آزادیاں یہ ہوتی تھی، دیکھیے اس زمانے کے یہ یاد کرائے ہوئے کہ بجتا ہے فقط چرچ میں اتوار کو گھنٹہ. دیکھیے جن کی حکومت ہے ان کے یہاں تو 8ویں دن گھنٹہ بجتا ہے، اور شنکھ اور آزاد گونجتے ہیں روز برابر. اس سے بڑی آزادی اور کیا ہو سکتی؟ اور یہاں پھر بڑے بڑے اکابر پیدا کیے انگریز نے، کہ جو یہی مست رکھتا تھا ان کو دن رات اس میں کہ اس سے بڑی آزادی تمہیں کہاں نصیب ہو سکتی ہے. لہذا ان کے وفادار رہو، ان کی معصومیت اختیار کرو، تمہیں کامل آزادی دی ہوئی ہے. سجدے کی اجازت. بات یہ انگریز کی نہیں تھی، بات یہ کل کی نہیں تھی، بات 5000 سال پیشتر کی تھی، بات ہر دور کی تھی. حضرت شعیب نے گاؤں میں آواز بلند کی. انہوں نے شروع میں مخالفت کرنی چاہی تھی تو انہوں نے مل کے کہا کہ کائے کی مخالفت کرتے ہو، اللہ والا ایک درویش آدمی ہے کہ کہتا کیا، یہ کہتا یہی ہے کہ میں نماز پڑھا کروں گا، تمہارا بگڑتا کیا ہے. چنانچہ انہوں نے اسے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے شعیب، ہم تعرض نہیں کریں گے تمہاری نماز صلات میں. لفظ صلات ہی. اب صلات کی جو آزادی حاصل ہوئی ہے، سنیے کیا کہتا ہے قرآن. درمیان میں میں نے کہا نا کہ وہ کڑیاں چھوڑ گیا کہ انہوں نے پھر اس کے بعد یہ کیا کچھ شروع کیا تھا کہنا. کہتے ہیں یا شعیب اصلاتوں کا تامروں کا ان نترو کو ما یعبدو آباؤنا. شعیب ہم تو کہتے تھے بھائی نماز پڑھ لیا کرو، ہم اپنے طور پہ کوئی گھنٹہ بجا لیتے ہیں، کوئی شنکھ بجا لیتا ہے، کوئی بھکتی کر لیتا ہے، کوئی پوجا کر دیتا ہے، تم اپنے طور پہ نماز پڑھ لیا کرو، اس میں بگڑتا کیا ہے. لیکن ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ تم تو انگلی پکڑ کے پہنچے تک پہنچ رہے ہو. پہلی چیز تو یہ کہہ رہے ہو کہ صاحب ہمارے آباء و اجداد جن روش کے اوپر چلتے آ رہے ہیں وہ غلط ہے، اس کو چھوڑنا پڑے گا. خیر یہ بھی ایک نظری بات تھی. آگے بات کہتا اور پھر تم آگے یہاں تک چلے آؤ ان نفعل فی اموالنا ما نشاء. تم تو یہ کہتے ہو کہ ہم اپنے مال و دولت کو بھی اپنی مرضی کے مطابق خرچ نہ کریں. یہ کس قسم کی صلاحیت ہے تمہاری؟ ہاں آپ دیکھتے ہیں عزیزان من، خدا کی بتائی ہوئی اور نبی کی قائم کی ہوئی صلاۃ میں اور ہماری نماز میں فرق کیا ہے. اس نماز سے کون تعرض کرے گا؟ لیکن وہ صلاۃ جو یہ کہے کہ تم اپنے مال کو بھی اموالے نہ، دیکھا آپ نے غور کیا کہ تم اپنا مال بھی اپنی مرضی کے مطابق صرف نہیں کر سکتے، میری صلاۃ یہ کہتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ صاحب تعجب ہے، ہم تو کچھ اور ہی سمجھے تھے اور وہ سمجھ کے ہم نے تمہیں آزادی دی تھی، تو یہ تو تمہاری صلاۃ ہی کچھ ہی اور قسم کی ہے. یہ ہے صلاۃ جو مذہب میں آ کے سمٹ کے باہر آ جاتی ہے کہ جہاں ہر قسم کا جابر متکبر ڈکٹیٹر جو ہے وہ بھی تعرض نہیں کرتا، بلکہ اپنے وہ لوٹے اور پہ ہی ترے جاتا ہے. ٹھیک ہے، مردے بھی نوایا کرو ایسے نہ ہی جناب. بڑا مطمئن رہتا ہے وہ. اس کے بعد یہ چھٹیاں دے کے انگریز کی حکومت بھی جو تھی وہ اسی ٹیکنیک کے اوپر اتنا عرصہ وہ قائم رہی تھی. مذہب کی آزادی نہیں دی تھی، تائید تھی، تقویت تھی، عطیے تھے، یہ سارا کچھ وہ کرتا تھا. جتنے مذہب پرست لوگ تھے، جتنے مذہب کی دعوت دینے والے لوگ تھے، وہ سب کی حمایت کرتا تھا سر. لیکن دین کا نام اگر دیا جاتا تھا تو یہاں اجازت والی بات آپ کہتے ہیں. اجازت دیں تو آپ ایک ذاتی واقعہ عرض کر دو، فرق کتنا تھا.
1935 میں یہ ریڈیو اسٹیشن دلی کا کھلا تھا. وہاں یہ سوال پیدا ہوا کہ گورنمنٹ سروینٹس کو اجازت دی جا سکتی ہے یا نہیں اس میں تقریریں کرنے کی. اس لیے کہ وہ مسلمانوں کے جو تہوار آتے تھے عید وغیرہ، اس میں وہ چاہتے تھے، اس زمانے میں وہ چاہتے تھے کہ یہ ابھی ملا قسم کے لوگ نہ آئیں، انٹلیکچوئلز آئیں. ان کے ذہن میں انٹلیکچوئل سے مراد لبرل قسم کے لوگ تھے. یہ لبرل ہوتے ہیں نا ذرا، یہ آ کے اس پہ تقریریں کیا کریں. اور اس قسم کے لوگ جو تھے مسلمانوں میں کم از کم وہ سروسز کے اندر تھے. چنانچہ یہ بقرعید کے حج کی تقریب تھی اور اس پہ ایک ٹاک دینی تھی. مجھے انہوں نے کہا کہ تم ٹاک دے سکتے ہو. اس پہ یہ ایشو پہلی دفعہ جاری ہوا. میں خود ہوم ڈپارٹمنٹ میں تھا، وہیں یہ چیزیں طے ہوتی تھی. تو وہ تو بہت باریک پیستے تھے نا اس سرمے کو، اسی وقت اناؤنس کر کے تیسرے دن واپس نہیں لیا کرتے تھے حکم. وہ بہت باریک پیسا کرتے تھے. بات چلی، نیچے سے یہ سجیشن ہوئی کہ اجازت تو دینی چاہیے لیکن ان کی تقریریں جو ہیں وہ پہلے ہمیں دیکھ لینی چاہیے. اس قسم کی ڈسکشن کے بعد بات چلتی چلتی اوپر پہنچی سیکٹری تک. اس زمانے کے سیکٹری وہ ہوتے تھے جو بعد میں کبھی گورنر بن جایا کرتے تھے، بلکہ وائسرا بھی کبھی ہو جایا کرتے تھے. وہ آئی سی ایس کا انگریز بہت اونچا ہوتا تھا جو سیکٹری تھامس تھا وہاں اس زمانے کا، بڑا اورینٹلسٹ تھا. وہ عربی فارسی اردو ماہر تھا اس کے اندر. اس کے یہاں فائل پہنچ گیا. میری تقریر اردو میں تھی. مجھے اس نے براہ راست بلا دیا. اس نے کہا کہ انہوں نے خام خواہ یہ اتنا بڑا تمہار کھڑا کر دیا، اتنی موٹی فائل بنا دی ہے. گورنمنٹ سروینٹ جو ہے اس کے لحاظ میں ہمیں اس کی تقریر دیکھنے سے کیا ہے، وہ خود ذمہ دار ہے. لیکن میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں بجائے اس کے کہ اتنی لمبی چوڑی میں تقریر میں تمہارے جاؤں، حج کی تقریب کے اوپر تم کیا کہو گے؟ میں نے کہا جی اس میں نے کہنا کیا ہے، میں نے تو اسوہ ابراہیمی پیش کرنا ہے کیونکہ یہ تقریب انہی کی نسبت سے ہے، اور اس میں نے وہ اسوہ پیش کرنے کے بعد یہ کہنا ہے کہ وہ شرک کے خلاف تھے، یہ سب کچھ تھے. کہنے لگے پھر اس کے بعد تمہارا یہ خیال ہے نا کہ یہ بڑی انوسنٹ سی چیز ہے. میں نے کہا جی آپ دیکھ لیجئے گا اس میں کون سی چیز ہے. مسکرایا. کہنے لگے میں ابھی پرویز نہیں تھا اس زمانے میں. کہنے لگے مسٹر چودھری میں تمہاری تحریریں بھی دیکھتا چلا آ رہا ہوں، مجھے قرآن پہ بھی کچھ نگاہ ہے، مجھے شرک کے معنی بھی پتہ ہے. کہنے لگا کیا تمہارے ہاں قرآن کی روح سے کسی انسان کی اطاعت کرنا شرک ہے یا نہیں؟ یہ انگریز سیکٹری پوچھتا تھا مجھ سے. میں نے کہا جی ہاں. کہنے لگے اگر تمہیں پھر ہم اجازت دے دیں کہ جا کے تم اس پہ تقریر کرو کہ شرک مسلمان کے لیے قطعاً ناجائز اور حرام ہے، تو اس کے یہ معنی ہوئے نا کہ انسانوں کی کوئی حکومت جو ہے تمہارے ہاں جائز نہیں ہو سکتی. اسوہ ابراہیمی تو یہ کہتا تھا نا جس نے اعلان کر دیا تھا کہ انی براء منکم وما تعبدون من دون اللہ، میں تم سے نفرت کرتا ہوں، بغاوت بغض عداوت تمہارے خلاف، حتی تؤمنوا باللہ واحد، کہاں کہ تم ایک خدا کی محکومیت اختیار نہ کرو. کہنے لگے یہ ہے نا اسوہ ابراہیمی، ہے نا یہی پیش کرو گے؟ اندازہ لگائیے. میں نے کہا جی قرآن کی روح سے تو یہی ہے. کہنے لگے یہ ٹھیک ہے، تم اگر اپنی تقریر میں یہ بھی لکھ دو کہ صاحب اس نے کہا تھا کہ شرک سے باز آؤ اور ان چیزوں سے، تو ٹھیک ہے، یہ نیچے چھاننے والوں کو بھی پتہ نہیں چلے گا کہ کیا ہے. لیکن میں بھی جانتا ہوں اور تم بھی جانتے ہو کہ اسوہ ابراہیمی کیا ہے اور شرک کسے کہتے ہیں اور توحید کسے کہتے ہیں. کہ اگر ایمانداری سے پوچھو تو پھر اس کی اجازت تو نہیں دی جا سکتی. میں نے کہا ٹھیک. کہنے لگے لیکن اب اس کی میں رکاوٹ بھی نہیں پیش کرنا چاہتا کہ یہ ایشو بن جائے گا. ٹھیک ہے اجازت ہے، تم گورنمنٹ سروینٹ ہو، تم خود دیکھ لو اس کے بعد کہ اگر کوئی چیز اس قسم کی آئے گی تو اس کے بعد تمہیں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. میں یہ ایشو نہیں بنانا چاہتا اس کے اوپر رکاوٹ ڈال کے. اتنا ہی کہوں گا کہ پہلی دفعہ یہ تقریر ہوئی ہے، قرآن کی یہ آیات بھی پڑھو، شرک کو شرک کہہ کے آگے بڑھ جانا، اس کی تفصیل میں بیان کرنا. جی محارنیاں وانگوں سانو پڑھایا جاتا ہوں کہ حکومت نے آزادیاں تم کو دی ہیں،
شنکھ اور اذان گونجتے ہیں روز برابر. اذان کے گونجنے میں تو کوئی تعرض نہیں تھا. تعرض اس میں تھا کہ شرک کے معنی نہ بتانا. اسوہ ابراہیمی وہاں تک ہی رکھنا کہ بیٹے کو لیا تھا, چوری سے دیا تھا, جنت سے مینڈا آیا تھا, اس کو ذبح کر دیا تھا. اس کے ذبح کرنے کے لیے آپ پکڑے ہوئے پھر رہے ہیں. اس نے تو ایک ذبح کیا, وہ بھی خرید کے نہیں ذبح کیا. قانون مصیبت پہ ہوئی یا قیامت تک لے لیے صاحب کھڑے پے ہو جناب. وہ کہنے لگا کر دے جو اسوہ ابراہیمی یہ بنا رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ چیزیں جو ہیں کوئی اجازت دے سکتا ہے جنہوں نے اپنی حکومت کرانی ہو. کوئی انسان جو اپنا حکم دوسرے سے منوانا چاہتا ہے وہ دین کی اجازت دے سکتا ہے. یہ تھا جو انہوں نے کہا کہ شعیب ہم سمجھتے تھے کہ نماز پڑھنے کی تم نے بات پوچھی, ہم نے کہا پڑھ دیا کرو, اور تمہاری صلاحت تو ہمیں اس کی اجازت بھی نہیں دیتی کہ اپنا مال اپنی مرضی کے مطابق خرچ کرے. ارے بھائی صلاحت نماز کو مال سے تعلق کیا ہے؟ یہ تھی صاحب انبیاء کرام کی دعوت, یہ تھی ان کی صلاحت, اور یہ تھے وہ چیز انک لانت الحلیم الرشید. ہو تن جی ساری دنیا میں تمہارے سینے میں درد ہے. ہم سارے پتھر کے دل والے ہیں, ہم بڑے سنگ دل ہیں, بڑے قصاص واقع ہوئے ہیں. ہاں, نو انسانی کا درد تمہارے سینے کے اندر ہے. عقل و فکر تمہیں سمیٹ کے آ گئی ہے. یہ چیز جو ہے صلاحت کی اجازت مانگتے ہو, اور اس کے بعد کہتے یہ ہو کہ تم اپنا مال بھی اپنی مرضی کے مطابق نہیں خرچ کر سکتے. تو اس کے بعد تو یہی تھا نا کہ یا تو باز آؤ اس دعوت ہے, ورنہ گاؤں سے باہر نکال دیں گے تمہیں. تو واقعی نکال دینا چاہیے تھا انہیں. کیا باتیں قرآن کیا جاتا ہے عزیزان مان. واقعہ 4-5 ہزار سال کا بتایا ہوا بھی 1500 سال پہلے کا. کسی کے ذہن میں یہ بات نہیں آ سکتی تھی اس دور میں عزیزان مان, یہ کہ یہ کوئی انسان کا ذہن یہ کچھ کہہ سکتا تھا. ابدی حقیقتیں تو صرف خدا دے سکتا تھا. جواب سنیے. یہ نہیں کہا کہ اس کے بعد ٹھیک ہے کچھ مصالحت کی صورت پیدا کر لیں گے, کچھ مفاہمت پیدا کر لیں گے, کچھ ہم جھکیں گے کچھ تم جھکو گے, یہ صورت ہے. یہ بھی یہ نہیں کہا کہ ہم آ جائیں گے, کیوں نہیں ہم ایکسپٹ کر سکتے جو تم کہتے ہو. یہ ہے عزیزان من بڑا ہی نازک مقام, بڑی عجیب چیز. کہا میں کیوں اس پہ مجبور ہوں کہ تمہاری یہ بات میں نہ مانوں. مجھے بھی ایک مجبوری ہے. مجبوری یہ ہے کہ میں جو کچھ کہتا چلا آ رہا ہوں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں چاہتا ہوں کہ ایسا نظام ہو. میں نے تم سے کہا ہے کہ میرے خدا کا یہ فرمان ہے کہ یہ نظام باطل ہے, اس کی جگہ یہ نظام ہونا چاہیے. میں خدا کی بات تم پر پہنچا رہا ہوں, اور اگر آج میں تمہارے ساتھ مفاہمت کر لوں تو اس کے معنی ہوں گے کذب ترینا علی اللہ کذبا ان ادنا. اس کے معنی یہ ہوں گے کہ میں غلط بکواس کرتا تھا, خدا کی طرف جھوٹی باتیں منسوب کرتا تھا. یہ اس کا نتیجہ ہوگا. یہ میں ماننے کے لیے تیار نہیں. اللہ اکبر. دین کی طرف دعوت دینے والا عزیزان من بڑا ہی مقام اس کا پل صراط کا ہوتا ہے. پاؤں ذرا سا بھی اس میں سے لغزش آئی اور سیدھا جہنم کے اندر چلا گیا. وہ اس لیے کہ یہ جو کچھ کہتا ہے اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہو. کہتا یہ ہے کہ خدا نے یہ کہا ہے, یہ اٹل ہے, لا مبدل لکلمات اللہ, اس میں تبدیلی کوئی نہیں کر سکتا, اس میں مفاہمت کی کوئی شکل نہیں ہے. یہ کچھ کہتا ہے, اور اگر یہ کسی وقت آ کر مفاہمت کرتا ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ جو کچھ میں خدا کے متعلق کہتا تھا کہ اس نے مجھے کہا ہے اور میں وہ بات کو چاہ رہا ہوں, جھوٹ بولتا تھا میں. کہا اتنا بڑا جرم مرتکب ہو جاؤں میں. یعنی اگر عملاً یہ کر لوں تمہارے ساتھ میں مفاہمت تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ یہ ثابت ہو گیا کہ میں تو خدا کے خلاف غلط بات کرتا تھا, یہ کہ خدا یہ کہتا ہے. یہ ہے میری مجبوری. اپنی طرف سے کہتا تو 1000 بار مفاہمت کر لیتا, آج کرتا کل توڑ دیتا. لیکن میں تو اگر مان جاؤں تو اپنا میرا جو دعویٰ تھا کہ یہ خدا کی طرف سے ہے اس کی تکذیب ہو جائے گی اس دعوے کی ساتھ. تم سے تو مفاہمت کر لوں گا. اس جرم یہ جو ہے اس جرم کی معافی کہاں سے مجھے ملے گی؟ افتراء علی اللہ یہ چیز ہے. یہ ہے بات عزیزان من. ختم نبوت کے بعد میں پھر عرض کر دوں زندگی کا کوئی اعتبار نہیں ہے. جو شخص بھی قرآن ہاتھ میں لے کے قرآن کی نسبت سے اسلام کی نسبت سے بات کرتا ہے, اگر وہ زندگی کے کسی مقام پہ بھی کھڑا ہو کے آ کے مفاہمت کر لیتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ جو کچھ میں کہتا تھا میرے خدا کا غیر متبدل ہے, اس کو جھٹلا رہا ہے یہ شخص. اسی وقت جہنم کے گڑھے کے اندر چلا جائے گا. یہ کوئی نیکی اس کی کام نہیں آ سکتی. بڑی ذمہ داری کا مقام ہے عزیزان من.
لیکن یہاں تو ہر روز شریعت جتنی بھی ہے وہ محکمہ موسمیات کی جو رات کو آ جاتی ہے ٹی وی میں، اس کے مطابق ہوا کے ساتھ بدلتی چلی جاتی ہے۔ آج خدا کا دین کچھ کہتا ہے، کل ہی خدا کا دین کچھ اور کہنے لگ جاتا ہے۔ آج خدا کا یہ دین کہتا ہے کہ یہ زمین کے اوپر ذرا سی اراضی کے اوپر ملکیت کی حد مقرر کرنا خدا کے ارشاد کے خلاف ہے، اور اس کے اگلے ہی دن اس کے ہو جاتا ہے کہ ہاں صاحب 150 مربع کی 150 ایکڑ کی حد جو ہے یہ مقرر کر لینی چاہیے۔ ازرو شریعت یہ بھی یہ ہے، وہ بھی خدا کا فرمان، یہ بھی خدا کا ارشاد۔ یہ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، یہ افتراء اللہ ہو رہا ہے۔ ڈر ہی نہیں دل کے اندر، احساس ہی نہیں کہ کوئی خدا بھی ہے، اس کے سامنے جانا ہے، یہ کوئی ذمہ داری بھی ہے ہماری اس چیز کی۔ بابا اگر اتنی ضرورت نہیں ہے، کس نے تمہیں مجبور کیا ہوا ہے؟ ٹھیک ہے، رکھو اپنے ہاں اپنی ذات تک اس کو، لیکن جب بھی آپ کہیں بات باہر کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خدا کا یہ ارشاد ہے، تو عزیزان من، زندگی کے کسی لمحے میں بھی اگر آپ نے اس کے خلاف کسی سے مفاہمت کر لی تو یہ خدا کے خلاف افتراء اور تکذیب ہو جائے گی اس کی طرف۔ یہ کہا ہے خدا کے نبی نے کہ کیا کہتے ہوں مفاہمت کر لوں، تو اس کا کیا جواب ہے؟ قد افترینا علی اللہ کذبا ان عدنا فی ملتکم بعد اذ نجانا اللہ منہا۔ اس کیچڑ سے دلدل سے اس نے ہمیں نکالا، اللہ کا بڑا احسان ہے، اس کے بعد میں تمہارے ساتھ مفاہمت کر لوں، میری کو چھوڑ دیجئے۔ اس کا کیا جواب ہوگا کہ دنیا یہ کہے گی کہ یہ بختہ تھا جو کہتا تھا کہ میرے خدا کا فرمان ہے اور یہ بدل نہیں سکتا، آج کیوں بدل گیا؟ یہ جو روز شریعت کو بدلتے ہیں عزیزان من، ان کو پتا نہیں کہ یہ کتنا بڑا جرم کر رہے ہیں۔ یہ اپنی ایز اے میٹر آف پالیسی تو جو جی میں آئے کریں، دنیا میں یہ تاثر ہو رہا ہے کہ خدا کا دین بھی ایسا ہے جو بصیرتوں کے ساتھ بدلتا چلا جاتا ہے۔ قد افترینا علی اللہ کذبا ان عدنا فی ملتکم بعد اذ نجانا منہا وما یکون لنا ان نعید فیہا الا ان یشاء اللہ ربنا۔ قطعاً یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم جس مسلک کو چھوڑ کر ادھر آ گئے ہیں ہم پھر ادھر واپس چلے جائیں، ہمارے بس میں ہی نہیں یہ رہتا ہے، سیدھی سی بات ہے۔ یہاں ایک لفظ آتا ہے الا ان یشاء اللہ، الا ان یشاء اللہ ربنا، عام ترجمہ ہاں موجود اس کے کہ اگر ہمارا اللہ ہی یہ چاہے۔ لو ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم بدل جائیں گے تو یہ افتراء ہوگا اللہ پہ، اللہ کے خلاف تکذیب ہوگی، اس کے خلاف غلط بات ہوگی جو منسوب کرنی ہوگی۔ تو اس کے بعد یہ کہہ دینا کہ ہاں صاحب ہم تو نہیں بدل سکتے، لیکن اگر اللہ ہی چاہے تو پھر تو خیر ہم بدل جائیں گے۔ یہ ہے جو قرآن پیش کیا جا رہا ہے آپ کو، یہ ہے جو اس کے ترجمے کیے جا رہے ہیں، یہی ہے جو اس کی تفسیر کی جا رہی ہے۔ کچھ باقی بھی بچتا ہے اس قرآن کا اس کے بعد سے، اور میں نے کہا ہے نا کہ دور نہیں جانے کی، پہلے سانس میں پہلی اسی آیت کے شروع میں یہ کہا ہے، آیت بھی دوسری نہیں ہے کہ یہ تو اس طرح ہو جائے گا خدا پہ۔ تو گویا یہ جو ہے کہ خدا اگر چاہے ہم ادھر چلے جائیں تو پھر نہ وہ افتراء ہوگا، نہ تکذیب ہوگی، نہ کوئی جرم ہوگا، کچھ نہیں تھا، اور پھر ہم بھی اپنی ذمہ داریوں سے ادھر برا ہو گئے، صاحب ہم نے تو کیا ہی نہیں، اس نے یہ چاہا تھا ہم ادھر آ گئے۔ یہ ہے عزیزان من، آپ میرا لغت دیکھ لیجئے گا، اس کے اندر آپ کو ملے گی، کتاب التقدیر دیکھیے گا، اس کے اندر آپ کو یشاء کے معنی ملیں گے۔ عربی زبان کا یہ قاعدہ ہے ان کے ہاں، یہ ایک ان کے ہاں کا اصول ہے، وہ استثناء مشیت اس کو کہتے ہیں۔ جس علہ میں وہ کہتے ہیں مشیت کا لفظ آ جائے، اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اگر اللہ کی مشیت میں یہ ہوتا تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا، اور مشیت غیر متبدل ہے اس لیے ایسا ہونا ناممکن ہے، یہ معنی ہوتے ہیں اس کے، کہ یہ ناممکن ہے۔ خدا کی مشیت اگر یہ ہوتی تو وہ قانون ہی یہ نہ بناتا جو اس نے تمہارے اس میزان اور مکیال کے متعلق قانون بنائے ہیں، سوال ہی نہیں تھا یہ۔ اس کی مشیت ہی ایسی نہیں تھی کہ اس قسم کے قوانین کو جائز قرار دیتا۔ اگر اس کی مشیت ایسی ہوتی تو پھر ٹھیک تھا کہ میں اس قسم کا وعد کہتا، اس قسم کا تمہارا نظام قبول کر لیتا، لیکن یہ تو اس کی مشیت تھی ہی نہیں۔ یہ معنی اس کے ہوتے ہیں، جہاں کہنا ہونا حتمی طور پہ، یقینی طور پہ کہ ایسا نہیں ہو سکتا، وہاں وہ یہ بولتے ہیں، معنی اس کے یہ لیتے ہیں کہ اگر اس نے ایسا کرنا ہوتا تو وہ پہلے اپنا قانون ہی ایسا بناتا۔ اس نے جب ایسا قانون نہیں بنایا ہے تو اس کے یہ معنی ہے کہ وہ چاہتا ہی نہیں کہ ایسا ہو، جب وہ چاہتا ہی نہیں تو یہ ایسا ہو کیسے سکتا ہے؟ ہم ایسا کر کیسے سکتے ہیں؟
میں نے عرض کیا ہے نا کہ میں زیادہ تقدیر کے معاملے پہ اب میں زیادہ الیبوریٹ نہیں کیا کرتا ان چیزوں کو، کہ وہ ایک چیز آ گئی ہوئی ہے آپ کے سامنے، جو اس کی زیادہ تفصیل دیکھنا چاہے وہاں دیکھے. یہ میں نے بات کی ہے استثناء مشیت جس کو کہتے ہیں، اس میں موجود ہے یہ وسع ربنا کل شیء علما. دوسری چیز یہ ہے کہ انسان مفاہمت میں اس لیے بھی آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ دیکھو بھائی تمہیں اس وقت ان حالات کا پتہ نہیں تھا، اب حالات نئے میرے سامنے آئے ہیں، ان نئے حالات کی بنا پہ میں سمجھتا ہوں کہ واقعی مجھے تبدیلی کر دینی چاہیے اپنے مسلک میں. کہا کہ یہ ٹھیک ہے، انسان تو ایسا کہہ سکتا ہے. جب آپ کہیں کہ یہ خدا کا قانون ایسا ہے تو اس کے بعد اگر یہ کہیں کہ آج حالات کے تابع پھر اس میں تبدیلی ہونی چاہیے، تو اس کے یہ مانیے کہ اس کا علم بھی اتنا ہی ناقص ہے جیسا تمہارا علم ہے. دیکھتے ہو کہاں کہا ہے وسع ربنا کل شیء علما. رب کا علم تو بڑا وسیع ہے، تو جو علم کی بنیادوں کے اوپر یہ بات کہتا ہے اس میں تبدیلی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس لیے وہ قانون غیر متبدل، اس قانون کو ماننے والے، پہنچانے والے، اس پہ جم کے کھڑے رہنے والے کوئی مفاہمت اور مطالعت نہیں کر سکتے. باقی رہا یہ ٹھیک ہے کہ اس وقت تمہارے پاس قوت موجود ہے، دھمکیاں بھی تم دیتے ہو، یہ جماعت بھی کچھ کمزوروں کی سی ہے میرے ساتھ. اب تم یہ پوچھو کہ ہم کس اعتماد پہ، کس کانفیڈنس پہ یہ سارا کچھ کہہ رہے ہیں تمہارے ساتھ جو ٹکراؤ پیدا کر رہے ہیں. ہم نے دھمکی دی ہے کہ باہر نکال دیں گے، اس پہ بھی نہیں تم جھکتے. تمہارا بھروسہ میرا ہے کس پہ؟ تو یہاں تو پھر ایک ٹو لگ جاتی ہے نا کہ ذرا پیچھے دیکھو، ان کے ساتھ نظر آتا ہے کوئی بڑی پاور ہے. ہاں 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 امریکن کے نشارے پہ ناچ رہے ہیں، اور رشیا ہوگا ساتھ ان کے پیچھے جو کوئی یہ کہہ رہے ہیں. ورنہ یہ آپ کیا خدا کا پیغامبر جو ہے وہ کیا کہتا ہے؟ اللہ توکلنا، ہمیں خدا کے قانون کی محکمیت پر پورا بھروسہ ہے. ہمارا یقین ہے یہ کہ اگر اس کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق چلیں گے کبھی شکست نہیں ہمیں ہوگی. ہمارا بھروسہ اس پہ ہے. دیکھا کتنا بڑا بھروسہ ہے. اور یہی توکل پھر آپ کے یہاں کے آگے بڑھ گیا. نہ ہی ہوں سائی توکل کیا ہوں کون ہے؟ کچھ نہ کرے، آپ بیٹھا رہے سارا دن. کیوں آپ بیٹھا رہے تو دیر کی تھی کام کرو، تھی کما کے لے آؤ، انہوں آگے گوا دیو کہ اللہ کے توکل ہوں گے. 2 دن پنڈ والے جا کے روٹی نہ دین تو یہ توکل شاہ پتا چل جائے کہ توکل کی ہوں. عجیب عجیب پھیر ہیں محنت کش کے پسینے کو نچوڑنے کے لیے، عجیب عجیب حربیں استعمال کی ہیں ابلیس. ان حضرات کا توکل ہے بڑی ہوتی ہے. صاحب دیکھو جی ساری عمر دیکھو ہم نے دیکھا کوئی کام ہی نہیں کرتے، اچھا کھاتے ہیں، اچھا پہنتے ہیں. سائی صاحب ہے ہاں صاحب اللہ کو توکل ہے نا، چپل پھاڑ کے دیتا ہے صاحب. ٹھیک ہے پھاڑتا ہے جو چپل اتنے آڑکتا ہوں، یاد رکھو اللہ ہے توکلنا. اور اس کے بعد کہ یہ مقام آ گیا ہے اب ان کی طرف سے آخری دھمکیوں کا، ربنا افتح بیننا و بین قومنا، یا اللہ فیصلہ کر دے اب تو ہم میں اور ان میں. فیصلے ہر قسم کے ہوتے ہیں. خدا کی طرف جو کہا ہے نبی نے، رسول نے کہ فیصلہ کر دے، حالانکہ یہ بات یوں ضرورت نہیں تھی کہ خدا کو یہ کہا جاتا. میرے اور آپ کے لیے یہ بات ہے کہ خدا سے بھی جو فیصلہ مانگو تو یہ نہیں ہوگا کہ آپ اگر حق پہ نہیں ہیں تو پھر تمہارے لیے فیصلہ ہو جائے، تمہارے حق میں فیصلہ ہو جائے. خدا کا فیصلہ مانگنا ہے تو ڈر کے مانگو، اس کا فیصلہ تو اس کے حق میں ہوگا جو حق پر ہے. یہاں مدعی مدعا دونوں خدا سے فیصلہ مانگتے ہیں. صبح جب جانا ہوتا ہے عدالت میں، دونوں ہی رات کو جو بتایا ہوا ہوتا ہے، نفل بھی پڑھتے ہیں، وظیفے بھی مانگتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں. حضرت صاحب سے دعائیں دونوں ہی کراؤنڈ ہوئے ہوں. حضرت صاحب یہ بھی دعا کرتے ہیں، وہ بھی کر دیتے ہیں. اس واسطے بھی نظرانہ میرے کو بھی لے آیا ہوں، وہ کو بھی لے آیا ہوں. وہ سارے منڈا دے جانے حضرت صاحب. یہاں ایک ہوتے تھے بہت بزرگ، چھوڑ دیجیے ان کا نام کیا ہے، آج سے 50 سال پہلے کی بات. یہ سرکاری حاکم مقام میں ان کی بڑی عزت ہوتی تھی، ریٹائر قسم کے لوگ تھے. ان کی کیفیت یہ تھی، لوگ جاتے تھے تو ان کو وہ لکھ دیتے تھے، سفارشیں لکھ دیتے تھے. وہ ایک دن ٹرین میں کہیں سفر کر رہے تھے تو سامنے ایک نوجوان بیٹھا ہوا،
اس نے پوچھا ہوا مجھے تو کون ہے؟ انہوں نے کہا جی میں اتنے مجسٹریٹ لگ جاؤں صاحب جی اس میں گرامی. انہوں نے کہا میرا نام ہو گا. وہ کہنے لگی اچھا شاہ صاحب آپ ہیں وہ, بڑی عزت ہے. اٹھ کے اس میں سلام کیا, بڑی عزت ہے. ایک درخواست آپ سے میں کرنا چاہتا ہوں, آپ سے میرا تعارف بھی نہیں تھا, آج پہلی دفعہ ملے, اس کی بھی کوئی بات نہیں, لیکن آپ کی کیفیت یہ ہے کہ آپ مدعی کو بھی چٹھی دے دیتے ہیں, مدعا کو بھی میرے نام چٹھی دے دیتے ہیں, ملزوم کو بھی دے دیتے ہیں, استغاثے والوں کو بھی دے دیتے ہیں, فریادی کو بھی چٹھی دے دیتے ہیں. تو ہمارے لیے مشکل ہو جاتی ہے کہ وہ ہم آپ کی سفارش کس کے حق میں مانگیں. کہنے لگا منڈے آپ پڑھے ہوئے آگے ہو جائے گوڑے ہوئے نہیں ہے جی مینو آ سبق دے آگے میرے کو ہوں تو میں انہوں بھی چٹھی دے دینا. تو کہہ بھی بڑا ہی چنگے نے شاہ جی اللہ جا خوش رکھے. دعا ہوں وہ بھی کہتے آگے چٹھی دے دینا بڑے چنگے. جس ویلے تکلا نہیں کام کرتا وہ کہتے نہیں بھی وہ شاہ جی تو بڑے چنگے سن, بچے جی وہ یہ بڑا گرک ہو گیا. وہ کہنے لگے شاہ جی کوئی گل نہیں کہ ساڈا بیڑا گرک کرا دے رہا, لکھ دے رہا کرو چٹیاں. انہوں نے اللہ نو بھی یہو جہ سمجھا ہوا ہے. ہاں جی وہ مدعی کے حق میں بھی سفارشیں چلی جا رہی ہیں, مدعا کے حق میں بھی وہ نیازہ ونڈن سکھتا پہ وہ بھی نیازہ کو وہی دادا جہاں جاتا ڈریس ہوتے ہوں ہوتے جد بجیدی میرے حق چ ہو جائے گا تو 1.25 کی نیاز دیا گا, وہ کہنا 150 دیا گا, بولی میں لگن نہیں ہوئی ہے. بات اور چلی تھی عزیزان من, اس کے یہاں سے فیصلہ کس طرح سے ہوتا ہے. نبی کہہ رہا ہے خدا سے ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق. کی بات کوئی رعایت نہیں مانگتا. خدا سے دعا اس کا رسول دعا کر رہا ہے, فیصلہ مانگتا ہے اپنے میں اور مخالفین کے اندر, اور کہہ یہ رہا ہے کہ فیصلہ کر دے ہم دونوں کے درمیان بالحق. اسے دعا کہتے ہیں عزیزان من, بالحق فیصلہ. وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ, اسی لیے تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے کہ نہ کسی کے خلاف جاتا ہے, نہ کسی کی رعایت کرتا ہے, حق کے مطابق فیصلہ کرتا ہے. میں یہ دعا کرتا ہوں. وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَئِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ. اب جناب انہوں نے دیکھا کہ یہ جو بڑا لیڈر ہے شعیب, یہ تو قابو آتا نہیں, مانتا ہی نہیں, جھکتا ہی نہیں. انہوں نے جا کے جو اس کے فالوور سے نا بیچارے کمزور سے غریب سے, ان سے ڈرانا شروع کیا کہ اچھا یہ کیفیت تمہاری ہے, اگر تم اس کا ساتھ دیتے چلے آئے تو یاد رکھو تمہیں پتا ہے پھر ہم کیا کیا کرتے ہیں. معلوم تھا کہ وہ تو ایک پیغمبر ہے, بڑے ہی مستحکم ایمان کا شخص ہے, وہ تو اپنے مقام سے نہیں ہلے گا. یہ جو ساتھی ہیں کمزور سے ہیں, ضعیف سے ہیں, ان کو تو ہلا لیں گے. لیکن انہیں پتا نہیں تھا کہ یہ ساتھی جو ہیں یہ ہمارے حضرت صاحب کے ساتھی نہیں ہوتے, مولوی صاحب کے ساتھی نہیں ہوتے. جیسے وہ روز بدلتے ہیں ساتھی بھی روز بدلتے رہتے ہیں. وہ ایک رسول کے ساتھی ہوتے تھے, جس قسم کا مستحکم ایمان اس کا ہوتا تھا اسی کی جھلک ان کے سینوں کے اندر میں نظر آتی. اور یہ چیز تو قرآن اس واضح کر گیا خود عیسائیوں کے معاملے میں. ساری عیسائیوں کی تاریخ یہ بتاتی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 12 حواری تھے, 12 ساتھی تھے. ان کی تاریخ کے مطابق ایک نے تو ان کو بیچ ہی دیا 30 روپے کے عوض میں, اور باقی جو 11 تھے جب ان کی تاریخ کے مطابق جب آپ کو گرفتار کیا 11 کے 11 ہی بھاگ گئے. یہ وہ بتا رہے ہیں ساتھی. اور قرآن آتا ہے ان کے حواریوں کی بات قرآن کر رہا ہے. کیا بات ہے اس قرآن کی عزیزان من. اور کہہ یہ رہا ہے کہ جب وہ نازک وقت آیا تو عیسیٰ نے آواز دی اپنے حواریوں سے کہ کون ہے جو اس وقت خدا کے دین کی حفاظت کے لیے میری مدد میں کھڑا ہو. اور قرآن کہتا ہے کہ بیعت زبان انہوں نے کہا کہ ہم قربان کر دیں گے سب کچھ تیرے اوپر, تو دین کو لے کے کھڑا ہوا ہے. ان کے حواری یہ ان کا بیان کر رہا ہے جو خود کہہ رہے ہیں کہ سارے چھوڑ گئے تھے ساتھ. ہے نا, وہ یہ چاہتا ہے کہ نبی کے ساتھی ایسے نہیں ہوا کرتے, اس کے حواری یہ نہیں ہوتے. ان کو دھمکانا چاہا انہوں نے, ان کا براؤ ای دامرا پیش دیگر نے کہ ان کا راہ بلند ساشی آنا پایا. اب ہم وہ کمزور نہیں رہے جو پہلے تھے. یہ ذوف اور قوت جو ہے یہ
مال کے اوپر دار و مدار اس کا نہیں ہے، اس کے فیصلے انسان کے دل کے ایمان سے ہوتے ہیں، اور بڑی قوت ہے ایمان کی طرف، اور یہ صحیح ہے کہ اگر یہ قوت حاصل ہو تو پھر بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی سے۔ انہوں نے کہا کیا کہہ رہے ہو تم؟ نقصان کہہ رہے ہو کہ نقصان اٹھاؤ گے؟ شاہی کیا ہے صاحب جو تم کہتے ہو؟ یہاں تو جان تک بھی جو ہے اس کے لیے وہ حاضر ہے، یہ سودے ہی اور ہیں، تمہارے ہاں کے میزان اور ہیں، تمہارے ہاں کے پیمانے اور ہیں، یہاں تو پیمانے ہی اور ہیں، ایک ان میں سے نہیں بکھرا۔ قرآن کریم درمیان کی گڑیاں پہ چھوڑ دیتا ہے، فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ پھر وہ ایسا انقلاب آیا زلزلہ انگیز کہ وہ اپنے اپنے گھروں میں ساکت و صامت پڑے ہوئے رہ گئے، حرکتیں مفلوج ہوں گی ان کی، سب نظر بند ہو گئے صاحب۔ یہ کیفیت ان کی ہوگی۔ الذین کذبوا شعیبا، کون؟ وہ جو شعیب کی تکذیب کیا کرتے ہیں، کس طرح سے وہ تباہ ہوئے ہیں ان گھروں کے اندر، کأن لم یغنوا فیہا، جیسے کہ وہ کبھی ان بستیوں میں بسے ہی نہیں تھے۔ نام و نشان تک اس کے بعد مٹ جاتا ہے عزیزان من، جو وہاں فوٹو ان کے لگے ہوئے ہوتے ہیں وہ اتار دیے جاتے ہیں۔ جہاں جہاں انہوں نے کہیں وہ افتتاح کرنے کے زمانے میں وہ پتھر لگائے ہوئے ہوتے ہیں نا، جیسے وہ حلوائی کی دکان پہ نانا جی کی فاتحہ اپنے اپنے نام کے نیچے پتھر لگائے ہوئے ہوتے ہیں سر، یہ انہوں نے بنوایا، یہ سنگ ان کا تھا، یہ اسٹیڈیم ان کا، وہ ایک چکر ہوتا ہے صاحب، اس کے ساتھ نام کے ساتھ وہ پتھر ہی بدل دیتے ہیں سر۔ کَلَّمْ یَغْنَوْا فِیہا، گویا کہ یہ کہیں کبھی یہاں بسے ہی نہیں تھے۔ الذین کذبوا شعیبا، وہ جنہوں نے شعیب کی تکذیب کی تھی، کانوا ہم الخاسرون، وہی تھے جنہوں نے یہ نقصان اٹھایا اور تباہ ہوئے۔ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ، وہ اس سے پہلے ہی ان سے وہ الگ ہو گیا تھا۔ جاتے ہوئے اس نے یہ کہا تھا کہ قوم، تمہارے آنے والے معاد کے تصور سے میرا دل دکھ سے بھرا ہوا ہے، ان کے آنسو روتی ہیں میری آنکھیں، لیکن یہ سوال ہی نہیں، جو خود کشی پر اصرار کر رہا ہو اس کو بچا کون سکتا ہے؟ میں نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا، چاہتا تھا وہی میں نے نصیحت کے معنی جو کہے تھے کہ تمہارے چاکے گرے باغ کی رفع گری کر سکوں، بہت کچھ میں نے یہ کیا، تم نہیں مانے، تباہ ہو رہے ہو۔ اگلی بات ہے یہ کہ ٹھیک ہے، افسوس مجھے یہیں تک ہے، فَكَيْفَ آسَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ، لیکن تم یہ بتاؤ کہ جو خود کشی کے اوپر اصرار کر کے مر رہا ہو اس کے اوپر کوئی دوسرا تأثر کیا کرے گا، افسوس کیا کرے گا؟ اس لیے تمہاری اس تباہی کے اوپر افسوس اب میں کیا کروں، تم تو اپنے ہاتھوں سے خود تباہ ہوئے ہو، اور یہ بھی تم نہیں کہہ سکتے کہ کوئی بتانے والا نہیں تھا جس نے یہ کہا ہو کہ صاحب اس کا نتیجہ تباہی ہے، میں تو عمر بھر تمہارے ساتھ یہ کچھ کرتا رہا، اس کے باوجود اگر تم باز نہیں آئے، اپنے انجام کو پہنچ گئے ہو، پھر میں کیا کہوں؟ انجام یہ ہو کے رہنا تھا۔ عزیز علمان، قوم سمود کا، قوم شعیب کا قصہ جو قرآن کریم نے بیان کیا یہاں تک یہ آیا، اور آگے آتی رہے گی بات۔ اس کے بعد وہ سمجھ کر کے اس کا پورا نتیجہ سامنے لاتا ہے، ان اقوام کے ان معال اور عواقب کو بیان کر کے۔ اصل مقصد تو اس کا یہ ہے نا، تاریخ بیان کرنا تو نہیں ہے، اس سے نتیجہ کیا نکلتا ہے جو یہ داستانیں بیان کی ہیں، اگلی آیات میں وہ انہیں بیان کرے گا۔ آج وقت ہو گیا ہے، ہم سورہ الاعراف کی 93 آیت تک پہنچے ہیں، 93 تک، 94 سے آگے لیں گے۔ ربنا تقبل منا